کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں 25 دسمبر کو منایا جانے والا تہوار جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے منسوب کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں فرسٹ سلیکشن لاسٹ سلیکشن۔ تو دوستو ویڈیو پلے کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو دوستو آج کی جو ہماری اسلامک ریئیکشن ویڈیو ہے وہ روہیل وائس کی ایک ویڈیو ہے جس پہ میں ریئیکشن دینے والا ہوں۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اصل میں کب ہوئی۔ تو اس ویڈیو پہ میں ریئیکشن دے رہا ہوں، آؤ چل کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں 25 دسمبر کو منایا جانے والا تہوار جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے منسوب کیا جاتا ہے در حقیقت تاریخ اور حقیقت کے کتنے قریب ہے؟ کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام اسی دن دنیا میں تشریف لائے تھے یا یہ ایک قدیم تہذیبی روایت کا حصہ ہے جسے بعد میں مذہبی رنگ دے دیا گیا؟ اسلام کا نظریہ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو روشن کرتا ہے بلکہ ان کے مقام، عظمت اور معجزات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، کیا آپ اس بارے میں مکمل حقائق جاننے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ہم تاریخی حوالوں، موسمی شواہد اور قرآنی دلائل کے ذریعے آپ کو ایک حقیقت پسند تصویر دکھائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اصل حقیقت کیا ہے۔ شکریہ۔ ویڈیو کے آخر تک آپ کے ذہن میں موجود ہر سوال کا جواب آپ کے دلائل کے ساتھ مل جائے گا، تو ساتھ رہیے اور جانیں وہ حقائق جو شاید آپ کے لیے حیران کن ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں عیسائی دنیا میں حضرت یسوع مسیح کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلام میں ایک عظیم نبی کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش اور شخصیت کو اسلام اور عیسائیت دونوں میں غیر معمولی مقام حاصل ہے، تاہم ان کی پیدائش کی تاریخ اور حیثیت کے بارے میں اسلامی نظریہ عیسائی عقائد سے مختلف ہے۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ یا مخصوص وقت کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ان کی پیدائش کے حالات کا ذکر تفصیل سے سورہ مریم میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ تو وہ درد زا کے باعث کھجور کے تنے کی طرف چلی گئی، بولی اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ تو اس کے نیچے سے فرشتے نے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چھوٹا چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کھجور کے درخت کے نیچے جنم دیا جب کھجوریں پک رہی تھیں۔ تاریخی طور پر یہ موسم گرما کا وقت ہوتا ہے، جبکہ دسمبر میں کھجوریں نہیں پکتی، لہٰذا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے 25 دسمبر کا تعین عیسائی تاریخ میں کئی صدیوں بعد ہوا۔ قدیم رومیوں نے 25 دسمبر کو سیول انویکٹس، ناقابل تسخیر سورج کے تہوار کے طور پر منایا۔ 4 صدی عیسوی میں رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے مسیحیت کو فروغ دینے کے لیے اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ منسلک کیا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ تاریخ نہ تو مستند ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مذہبی بنیاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ بیٹا ہے۔
ما اتخذ الله من ولد وما كان بے معه شک من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. اور یہ کہ بلند شان والا ہمارا رب پاک ہے، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کی طرف ایک روح ہے، پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ اور مقربین میں سے ہوگا۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے رسول کی ہے اور ان کی معجزانہ پیدائش اللہ کی قدرت کا مظہر ہے تاکہ انہیں خدا کا بیٹا قرار دینے کی کوئی بنیاد۔ تاریخی شواہد کے مطابق یروشلم اور اس کے اطراف کا موسم دسمبر میں سرد ہوتا ہے۔ انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت چرواہے اپنی بھیڑوں کے ساتھ میدانی علاقوں میں تھے، جو سردیوں کے موسم میں ممکن ہی نہیں۔ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت ان کی پیدائش کی تاریخ یا موسم میں نہیں، بلکہ ان کی رسالت، معجزات اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ ان کے معجزات جیسے مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو شفا دینا، سب اللہ کے حکم سے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتا اور اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا، اور پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایک نبی اور رسول کے طور پر اہم ہے۔ ہمیں ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی تعلیمات اور رسالت کو اللہ کے پیغام کے حصے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں مباحث سے زیادہ ان کی نبوت اور ان کے پیغام پر غور کرنا اسلام کی اصل تعلیمات کا حصہ ہے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیا گیا اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے طعنوں اور الزامات کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی گواہی دینے والا معجزہ عطا کیا. یہ ایک منفرد اور زبردست واقعہ ہے جو ان کی نبوت اور اللہ کی قدرت کا ناقابل تردید ثبوت ہے. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. تو مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے ہم گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں؟ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے ہی اللہ کے خاص نبی تھے جنہیں اللہ نے اپنی نشانیاں اور برگزیدگی عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے دوران جو معجزات دکھائے وہ انسان کو اللہ کی وحدانیت اور طاقت کی طرف راغب کرنے کے لیے تھے. ان میں سب سے مشہور معجزہ یہ ہے کہ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیتے. یہ قرآن میں واضح طور پر بیان ہوا ہے. اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتا اور اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. یہ معجزہ نہ صرف اللہ کی قدرت کا مظہر تھا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی ثبوت تھا. بیماروں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں پیدائشی نابینا اور کوڑی کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا شامل تھا اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. یہ اعمال کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نشانیوں کا حصہ ہیں. یہ واقعات نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بلکہ اللہ کی قدرت کو بھی ظاہر کرتے ہیں. ان کی حیات کا ہر پہلو ہمیں اللہ کی وحدانیت اور اس کے انبیاء کی سچائی کی یاد دلاتا ہے. تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں میں تھی. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ.